الاحوال و تخفیف الاسقال والصلاة والسلام علی سید الہادین الی محاسن الافعال وعلی آلہ و اصحابہ المزارعین لہ فی الصفات والاعمال اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارتحلت الدنیا مدبرہ وارتحلت الآخرۃ مقبلہ ولکل واحد منہم البنون کونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو یہ توفیق دے کہ وہ اس کے قریب ہونا شروع ہو جائے، یعنی اللہ کسی کو ایسا کر دے کہ وہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جائے، وہ اللہ کی عبادت میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے، وہ اللہ سے دعا، اللہ کے ساتھ نفلوں کے ساتھ تعلق بنانا، اللہ کے قرآن کو پڑھنا، اللہ کے احکامات کو پورا کرنا، آہستہ آہستہ وہ اس میں آگے بڑھنا شروع ہو جائے، تو بس یہ سمجھ لو کہ اللہ کی رحمت اسے اپنی طرف کھینچنا شروع ہو چکی ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کہیں مسئلہ ایسا ہے کہ کوئی بندہ پہلے جو کچھ کر رہا تھا، کوئی نماز روزہ، کوئی ذکر تلاوت، جتنا وہ کر رہا تھا اس میں آہستہ آہستہ کمی ہونا شروع ہو گئی ہے اور وہ تھوڑا تھوڑا کر کے پیچھے ہٹنا شروع ہو گیا ہے، تو بس یہاں سمجھ لینا چاہیے خدا نخواستہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو دونوں باتیں الگ الگ ہیں، ایک ہے اللہ کی رحمت سے دور ہونا اور ایک ہے اللہ کی رحمت کے قریب ہونا۔ کوئی بھی اللہ کے قریب اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ رحمت فرمائیں، اللہ کرم فرما دیں، اپنا فضل فرما دیں، بندہ اللہ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور کوئی ایسا عمل کر بیٹھے جس سے اللہ ناراض ہو جائیں، اب اس ناراضگی کی وجہ سے اللہ اسے پھر اپنی رحمت سے کیا کر دیتے ہیں؟ دور کر دیتے ہیں۔ اس بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ بندہ یہ سمجھتا ہے میں نے نماز شروع کر دی، بندہ یہ سمجھتا ہے میں نے تلاوت شروع کر دی، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں صدقے خیرات میں آگے بڑھ چکا ہوں، بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں دینی معاملات میں آگے کی طرف جا رہا ہوں۔ یہ میں نہیں جا رہا، میں تو کچھ ہے ہی نہیں۔ میں کیا ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ لا حول ولا قوت الا باللہ، نیکی کرنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی اللہ دیتا ہے۔ میں نے کوئی نیکی کی، یہ میں نے کی ہے، اس نیکی کی طاقت مجھے کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی۔ جو میں نے نیکی کر لی اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے مجھے قریب کرنے کا ارادہ کر لیا۔ بس اس نقطے کو اگر بندہ سمجھ لے تو بہت زیادہ ترقی کر سکتا ہے اور بہت زیادہ مصیبت سے بچ سکتا ہے۔ آج ہماری نماز رہ جائے، آج ہماری تلاوت رہ جائے، ذکر تسبیحات کرنے والے بندے کی ذکر تسبیحات رہ جائیں، یا کسی بھی دینی پابندی کو کسی دن وہ چھوڑ دے، اس کے اوپر کوئی تکلیف نہیں ہے دل کے اندر۔ حالانکہ بزرگوں سے یہ منقول ہے، صحابہ کے زمانے کے واقعات یہ منقول ہے کتابوں کے اندر، کہ اگر کسی کی تہجد رہ گئی وہ اتنا رویا اس کے اوپر کہ جتنا تہجد پہ ثواب ملتا تھا، اس رونے کی وجہ سے تہجد چھوٹ جانے پہ بھی اللہ نے اس سے زیادہ ثواب عطا فرما دیا اسے۔ ایک بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، ان کی ایک گھر میں کوئی فوتگی ہوگی، اس فوتگی کی وجہ سے کفن دفن میں شریک، تو جماعت کی نماز رہ گئی، نماز نہیں صرف جماعت کی نماز رہ گئی، تو جماعت کی نماز رہنے کے اوپر بھی ان کو اتنا دکھ اور اتنا درد ہوا۔ کوئی ایک دو بندوں نے ان سے پوچھا بھی، جیسے پکے نمازی ایک دوسرے سے پوچھتے نہیں، آج آپ کی جماعت رہ گئی جی، بڑا افسوس ہوا ہے، تو فرمانے لگے میری جماعت رہ گئی، ایک دو بندے نے مجھ سے تعزیت کی، میرا بیٹا مرتا تو پورا بغداد مجھ سے تعزیت کرنے کے لیے آتا۔ افسوس کہ ہم نے دینی مصیبت کو دنیا کی مصیبت سے ہلکا سمجھنا شروع کر دیا۔ دین کی مصیبت ہماری نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے آج فجر کی نماز نہیں پڑھی، میں اٹھا نہیں، تو کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا۔ حالانکہ جیسے ہی آنکھ کھلی تھی تو ایک سر درد لگ جاتا مجھے جناب، ایک پریشانی مسلط ہو جاتی کہ کیا ہوا، آج کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ میں فجر کی نماز سے محروم کر دیا۔ فجر کی نماز تو شیطان کے خلاف انسان کی پہلی فتح ہے۔ کسی بندے نے صبح اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لی، سمجھو اس کی اور شیطان کی جو جنگ ہو رہی ہے سارا دن یہ جنگ ہونی ہے جب تک یہ جاگتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ اس جنگ میں پہلی فتح انسان کی ہوگی، اس نے فجر پڑھ لی۔ اور اگر اس نے فجر نہیں پڑھی
تو پہلی لڑائی کون جیت گیا ہے؟ شیطان جیت گیا، وہ تو میں تو ہار گیا۔ تو کتنی کی پریشانی ہونی چاہیے اس بات پہ، لیکن نہیں ہوتی پریشانی، ہم نارمل اٹھتے ہیں، اپنے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ تو دین کی مصیبت ہماری نظر کے اندر کوئی مصیبت نہیں رہی۔ تو میں اس درس کے حوالے سے آپ کی خدمت میں یہ پیغام رکھ رہا ہوں، خدارا فتنے کا زمانہ ہے، انسان اس وقت اپنی ہر چیز بیچنے کے لیے تیار ہے اور ہر چیز بک رہی ہے اس وقت۔ اللہ معاف فرمائے، حالات ایسے ہو چکے ہوئے ہیں کہ لوگ اپنی عزت بیچنا، ایمان بیچنا، خاندانی نسب بیچنا، اپنے گھرانے کی شرافت کو بیچنا، کسی چیز میں شرم محسوس نہیں کرتے۔ اچھے خاصے دینی گھرانوں کے لوگ، اور وہ سرعام رشوت لیتے ہیں، اور کوئی ان سے کہہ دے کہ حضرت یہ آپ کیا کر رہے ہیں یار، وہ تو پھر کہ سارے ہی کر دینے پہ، یعنی وہ اس کو بیچ کے، اپنی خاندان کی شرافت کو بیچ کے، اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہے کہ میں کچھ غلط کر رہا ہوں۔ تو اس زمانے کے اندر نیکی کے راہوں پہ گامزن ہو جانا، چل پڑنا، یہ اللہ کے فضل اور توفیق کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایک گزارش، دوسری گزارش میرے محترم بھائیوں، آخری زمانوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے بتا کے گئے ہیں کہ بڑی مشکلات ہوں گی، اور ان زمانوں کے اندر دین پہ عمل کرنے والا ایسا ہوگا جیسے آگ کے جلتے ہوئے انگارے کو ہاتھ میں پکڑنے والا۔ اب ایک کوئلہ جل رہا ہو، میں اسے ہاتھ میں پکڑوں تو کتنی تکلیف ہوگی مجھے، یعنی اسے پکڑنا مشکل ہے، ناممکن ہے، بلکہ گرم چائے کا کپ اگر ہمارے سامنے آ جائے نا، صحیح تپتا سڑتا بلتا، تو ہم اسے ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتے، ہم اوہ بڑا گرم ہے یار نیچے رکھو۔ تو انگارے کو پکڑنا کیسا ہو سکتا ہے؟ یعنی میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشبیہ دے رہے ہیں کہ اس زمانے کے اندر جو دین پہ عمل کرے گا وہ اتنا ہی مشکل میں ہوگا جتنا جلتے ہوئے کوئلے کو ہاتھ میں پکڑنے والا مشکل میں ہوتا ہے۔ اور آج دیکھ لو یہی حالات ہے۔ اگر ہم نے دین پہ عمل کرنا ہے اور آپ سمجھیں کہ سوکھا سوکھا ہو جائے، مجھے کوئی کچھ نہ کہے، یہ نہیں ہو سکتا میاں صاحب۔ دین پہ عمل کرنا، مشکلات آئیں گی، اپنے گھر سے ہی آئیں گی، بیوی مخالف ہو جائے گی، بچے مخالف ہو جائیں گے، اپنے رشتہ دار مخالف ہو جائیں گے، اپنے دوست مخالف ہو جائیں گے، اور وہی ایسی باتیں کرنا شروع کر دیں گے۔ تو جب اس طرح کا ماحول بن جائے تو اس طرح کے ماحول کے لیے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ خالی ربنا اللہ کہنے سے کام تو نہیں چلے گا، تم نے یہ تو کہہ دیا کہ میرا رب کون ہے؟ اللہ ہے، لیکن بات تو اب شروع ہوگی، ربنا اللہ کہنے کے بعد مخالفت آئے گی، اب وہ بھی مخالف، وہ بھی مخالف، وہ بھی مخالف، ساروں کی مخالفت کے باوجود تم نے پھر کیا کرنا ہے؟ ثم استقاموا، تم نے ڈٹ جانا ہے، تم نے استقامت اختیار کرنی ہے۔ اگر یہ دو کام تم نے کر لیے، اللہ کو اپنا رب ماننا اور اللہ کو رب مان کے اس پہ ڈٹ گئے، جم گئے، تو پھر انشاءاللہ تتنزل علیہم الملائکہ، پھر فرشتے آسمانوں سے اتریں گے اور وہ خوشخبریاں لے کے آئیں گے، کس بات کی؟ اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون، اللہ تمہارے خوف بھی ختم کر دے گا، تمہارے غم بھی ختم کر دے گا۔ آج لوگ وظیفے پوچھتے پھر رہے ہیں، بڑا غم ہے جو ہر وقت دل ڈبیا رہندا ہے، بڑی پریشانی ہے کار، یعنی کمائی بھی ہے وے، کھان پین نو بھی ہے وے، لیکن کار دے مسئلے ٹھیک نہیں ہوندے پہ، جو لڑائیاں نے، دل کھچے کھچے نے، یہ سارے مسائل ہیں کہ نہیں آج کل؟ تو اللہ کا وعدہ ہے قرآن کے اندر کہ تم دین کے اوپر ڈٹو، جمو، اور دین کے مطابق زندگی میں جہاں مخالفت ہو، مخالفت کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ جاؤ، انشاءاللہ ہمارا وعدہ ہے ہم خوف اور غم دونوں تمہارے دور کر دیں گے۔ اور آج ہماری خوف اور غم کی وجہ سے رہے ہیں، خوف آنے والی چیزوں کا، اور غم جو پیچھے رہ گئی ان کا غم ہے ہمیں، کہ یار یوں کر لیتا، یار یوں کر لیتا، اور آنے والی چیزیں، میری اولاد کا کیا بنے گا، میری بیٹیوں کا کیا بنے گا، رشتے کیسے ہوں گے، کہاں ہوں گے، میں جہیز کا کیسے بندوبست کروں گا، میرا بیٹا کیا کرے گا، کس کا کاروبار کیسے سیٹ کروں، یہ خوف ہے، اور جو پیچھے گزرا وہ غم ہے۔ اللہ کہتا ہے میں غم بھی ختم کروں گا اور خوف بھی ختم کروں گا، دونوں کام بن جائیں گے۔ تو میرے محترم بھائیوں، ہم جس زندگی کے اندر چل رہے ہیں نا، اس میں دونوں کام ہم کر سکتے ہیں، ایک یہ بھی کہ غفلت کے ساتھ کھاؤ پیو دن گزارو، بس ٹھیک ہے گزر گیا، یہ بھی کر سکتے ہیں ہم، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ایک بندہ بغیر نماز پڑھے، بغیر تلاوت کیے، بغیر ذکر کیے، بغیر اللہ رسول کی بات ماننے، اپنی مرضی سے سارا دن گزارنا چاہتا ہے، گزار لے۔ یہ اتنی خلقت جو کافر ہیں، جو اللہ رسول کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ سارے دن گزارتے ہیں کہ نہیں گزارتے؟ ان کا دن گزر جاتا ہے کہ نہیں گزر جاتا؟ تو گزر جائے گا بھائی، تمہارا بھی گزر جائے گا۔ ایک یہ ہے، دوسرا کیا ہے کہ ہم یہ طے کر لیں ہمارا ہر اٹھنے والا قدم، ہماری زبان سے نکلنے والا ہر لفظ، میری ہر اٹھنے والی نظر، یعنی میں جو چیز بھی دیکھوں گا، میری سننے والی ہر ایک بات،
وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگی. اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہوگا تو میں اس معاملے کے اندر نہیں پڑوں گا, میں وہ نہیں بولوں گا, میں وہ نہیں سنوں گا, میں وہ نہیں دیکھوں گا, میں وہ نہیں کھاؤں گا. اگر ہم یہ طے کر لیں پھر بھی دن گزر جائے گا ہمارا, اس طرح بھی دن گزرے گا, اس طرح بھی دن گزرے گا. لیکن اگر اپنی مرضی پہ دن گزارا, اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کی پرواہ نہ کی, یہ گزرنے والا دن کل قیامت میں حسرت اور افسوس کا سبب بنے گا. ایسے لوگوں کے بارے میں جو غفلت میں دن رات گزارتے ہیں, اللہ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ قیامت والے دن کھڑے ہو کے کہیں گے اللہ کے سامنے, یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا, ہائے میں برباد ہو گیا, کاش میں فلانے کو اپنا دوست نہ بناتا, میں وہ فلانے ڈیرے پہ بیٹھتا تھا, میں فلانے دوستوں کے ساتھ بیٹھتا تھا, ان کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے میں بے دین ہو گیا تھا. وہ نماز نہیں پڑھتے تھے, میں بھی نہیں پڑھتا تھا. جہاں بیٹھیں گے, جن کے ساتھ بیٹھیں گے, جس طرح کے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے, اس طرح کے ہو جائیں گے ہم تو بھائیو. تو قیامت والے دن اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر ہے یہ پیٹے گا, روئے گا وہاں پہ. اور اگر غفلت میں دن رات گزارے ہوں گے, یہ وہاں کھڑا ہو کے کہے گا, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا. ایک بندہ یہاں سے بڑی مشکلات کو برداشت کر کے, اس کے گھر والوں نے بڑی مشکلات برداشت کر کے اسے دبئی, سعودیہ یا کسی بھی بیرون ملک کے اندر بھیج دیا, کو پلاٹ بیچا, کو کچھ بیچا, کسی بھی طریقے سے اسے بھیج دیا. اب وہ باہرلے ملک چلا گیا, باہرلے ملک جا کے جناب اس نے دیکھا بلے اتنے ودیا ہوٹل, اتنی سونی سونی گڈیاں, اتنا بہترین ماحول, اتنی صفائی ستھرائی. اس نے وہاں جا کے پیسے کمائے, جتنے پیسے کمائے وہ سارے کھاتا رہا, اڑاتا رہا, سونے سونے کپڑے, سونے سونے کھانے, سونا سونا سارا ودیا کر کرا کے سال بعد 2 سال بعد وہ اپنے وطن واپس آ گیا. یہ کام ٹھیک ہوا کہ غلط ہوا جی؟ جب اپنے گھر واپس آیا, اپنے ملک واپس آیا, سال بعد 2 سال بعد, تیرا ستیہ ناس, ہم نے تو اپنی زمین بیچی, ہم نے اپنی مشین بیچی, ہم نے اپنے گھر کے پرزے بیچے کہ ہمارا بیٹا باہر جائے گا, وہاں سے کچھ بھیجے گا اور ہم یہاں اپنا مکان بنا لیں گے, ہم یہاں اپنا کاروبار بنا لیں گے. تو نے کچھ بھی نہ بھیجا, اب یہ یہاں آ کے اوہ یار یہ تو کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے, ہائے کاش میں وہاں سے کچھ بھیج دیتا. اب اس کو یہ کہنے کا کوئی فائدہ ہوگا؟ وہ تو جتنا عرصہ وہاں تھا اس کے پاس اختیار تھا, وہاں جو کما رہا تھا بیچ دیتا, یہاں پہ یہاں والے اس کا کچھ نہ کچھ کر لیتے. یہی سلسلہ ہمارے ساتھ ہے بھائیو. آج ہم یہاں پہ ہیں, ہمارے پاس یہ اختیار ہے, ہم بھیج سکتے ہیں آگے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, تم میں سے کا کوئی شخص, حدیث کا مفہوم ہے, جب کوئی صدقہ کرتا ہے نا, صدقہ کرتا ہے, اللہ رب العزت تمہارے صدقے کی پرورش کرتا ہے, پالتا ہے اللہ اسے. جیسے تم میں سے کا کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچے کو, گائے کے بچے کو پالتا ہے, چھوٹا سا بچہ, اب اسے دودھ پلاؤ, اسے یہ کرو, اسے وہ کرو, سارا کچھ کر کے اسے جوان کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ فرمایا ایسے تمہارا اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے. تم نے تھوڑا سا کیا ہوگا, جب قیامت کے میں اللہ کے پاس جاؤ گے, اللہ پہاڑوں جتنا تمہارے سامنے کر دے گا کہ یہ تیرا صدقہ ہے. بندہ کہے گا یا اللہ میں تو اتنا کیتا ہی نہیں, میں تو غریب آدمی تھا, میں نے تو تھوڑا سا کیا تھا. اللہ کہے گا تو نے تو تھوڑا سا کیا تھا, لیکن ہم نے اپنے حساب سے اس کی پرورش کی, تو تیرے آنے تک یہ اتنا زیادہ ہو چکا ہو. سمجھو, غفلت میں دن رات گزاریں گے, گزر جائیں گے, لیکن وہاں روئیں گے جا کے جب ساروں کو مل رہا ہوگا اور اسے کچھ بھی نہیں مل رہا ہوگا. اس کا کچھ ہے ہی نہیں تو ملے کیا اس کو؟ 2 دکاندار, یہ میں مثالیں دے کے بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں, اللہ کرے ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے. 2 دکاندار, ایک دکاندار وہ جو اپنی دکان چلا رہا ہے اور دکان کا اس نے حساب لگایا, میری روزانہ کی پرافٹ جو ہے وہ 2000 روپے ہے. 1000 روپیہ وہ خرچ کر لیتا ہے گھر کی چیزوں کے اندر, 1000 کی وہ کمیٹی ڈال لیتا ہے. دوسرا دکاندار اس کے ہی جیسا, اس کی بھی روزانہ کی بچت 2000 روپے ہے, وہ روزانہ کا 2000 کھا لیتا ہے. اب یہ دونوں دکاندار چلتے رہے, 1 سال گزرنے کے بعد اس کی 3 لاکھ روپے کی کمیٹی نکل آئی. مثال دے رہا ہوں, کتنے کمیٹی نکل آئی؟ 3 لاکھ. یہ بھی وہیں بیٹھا تھا, یہ کہتا مینو بھی دو 3 لاکھ روپیہ. وہ کہنے لگے پاگل, یہ تو کمیٹی ہے. وہ دیتا تھا اس لیے آج اسے کٹھے مل رہے ہیں, تو دیتا نہیں تھا تجھے کہاں سے ملیں گے؟ اور بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ دیتا تھا آج اسے کٹھے مل گئے, تو دیتا ہی نہیں تھا تجھے کہاں سے ملیں گے؟ یہ کہ اوہ یار کتنا کام خراب ہو گیا, کاش میں بھی دیندہ ہوں. اب اس کاش کا کوئی فائدہ ہے؟ وہ سال واپس آ جائے گا. آج ہم سب کے ساتھ یہی مسئلے بنے ہوئے. ہم سارے یہ سوچ کے اپنا دن گزار لیتے ہیں کہ ہفتے والے دن تو نہ بس نماز شروع کر دینی ہے. وہ ہفتہ ہماری زندگی میں آ ہی نہیں رہا. بس پرسوں سے میں نے جو ہے نا
وہ تلاوت کرنی ہے، پرسوں سے میں نے یہ کرنا ہے، وہ پرسوں ہی نہیں آ رہی ہماری زندگی۔ کرتے کرتے ایک دن جب گزرتا ہے وہ زندگی میں سے کم ہو کے موت کے قریب کر دیتا ہے انسان۔ تو میرے بھائیو، جو شروع میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ نے تمہیں فالتو پیدا کیا ہوا ہے، تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا تم کیا کر رہے ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے میں نے موت زندگی پیدا ہی اس لیے کی ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے اچھا کون کر کے آتا ہے میرے پاس۔ یہ تو اللہ دیکھ رہا ہے، چیک کر رہا ہے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو۔ جیسے ایک کلاس لگی ہو بچوں کی، اور کلاس کے اندر کیمرہ بھی لگا ہوا ہو، اور اندر دفتر کے اندر صاحب بیٹھے ہوں، اور وہ بچوں کو کہیں بھی ساروں نے پڑھنا ہے بیٹھ کے، اور کوئی بچہ شرارت نہ کرے، میں کیمرے میں دیکھ رہا ہوں، اگر کسی نے شرارت کی تو اس کو سزا ملے گی، اور وہ پیچھے بیٹھ کے کیمرے میں دیکھ رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ کیمرے کی ریکارڈنگ وہاں جا رہی ہے اور وہ دیکھ رہے ہیں، یہ شرارت کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کون دیکھ رہا ہے، سر دیکھ رہے ہیں کیمرے کی نظر سے، وہ اندر بیٹھے ہوئے۔ کاش ہمارے دل میں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ ہم سب کو کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ۔ اینما تولوا فثم وجہ اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اللہ باہر دیکھتا ہے، اللہ مسجد میں دیکھتا ہے، اللہ گلی میں دیکھتا ہے، کمرے میں تو نہیں اللہ دیکھتا، گھر میں جانے کے بعد تو نہیں دیکھتا، اللہ دکان پہ تو نہیں دیکھتا، اللہ کاروبار ملازمت پہ تو نہیں دیکھتا۔ اللہ کہتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ، تم جدھر بھی ہو ادھر تمہیں کون دیکھے گا؟ اللہ۔ اور تم نے کس کو دیکھو گے؟ اللہ کو۔ ہر جگہ اللہ نظر آئے۔ یہ ہماری غفلت ہے جو ہمیں آج لے ڈوبے گی۔ اللہ کا شکر ہے، دیکھو کتنے لوگ آپ مسجد میں بیٹھے ہو، یہ حوصلہ افزا ہے۔ ہم مایوس نہیں ہیں الحمدللہ اپنی قوم سے۔ یہ ہونا کہ ہم بیٹھ کر رونا شروع کر دیں، روڑ گئے ہیں، مر گئے ہیں، دین رہا ہی کوئی نہیں، دین بالکل ستیہ ناس ہو گیا، ختم ہو گیا۔ اللہ کے بتو دین ختم کہاں ہوا، دین تو آگے بڑھ رہا ہے۔ یعنی آج سے 20 سال پیچھے چلے جاؤ، آج سے 20 سال پیچھے آپ کے علی پور چٹھا شہر کے اندر آپ کے علی پور کا ایک بھی عالم نہیں تھا، ایک بھی عالم نہیں تھا۔ ساری مسجدوں کے اندر علی پور سے باہر کے علماء خدمات سر انجام دے رہے تھے، کوئی فیصل آباد سے آیا ہوا تھا، کوئی جناب بالا کوٹ سے آیا ہوا تھا، کوئی کہیں سے آیا ہوا تھا، کوئی کہیں سے آیا ہوا تھا۔ آپ کے شہر کا کوئی عالم موجود نہیں تھا۔ آج آپ کے شہر علی پور چٹھا کے اندر اتنے علماء موجود ہیں کہ اتنی مساجد موجود نہیں ہیں، کہ علماء ہیں لیکن جمعہ پڑھانے کے لیے ان کے پاس جگہ موجود نہیں ہے۔ وہ کہہ رہے کوئی سسٹم بناؤ جی ساڈا۔ تو یہ ہم پیچھے گئے ہیں کہ آگے گئے ہیں؟ آگے۔ لیکن ہم ان باتوں کو کرتے نہیں ہیں۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے مسائل کو سننے والے، مسائل کو بتانے والے، مسائل کو سمجھنے والے وہ پچھلے زمانوں سے زیادہ ہیں بھائیو۔ آج دین کی طرف راغب ہونے والے وہ پچھلے زمانوں سے زیادہ ہیں۔ لیکن ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ یہ شیطان موبائل ہمارے اوپر مسلط کر دیا گیا، اور میڈیا کے ذریعے سے ہمارا ذہن ایسا بنا دیا گیا ہے کہ دکھ کچھ بھی رہا ہو ہم اس پہ یقین نہیں کریں گے، جو یہ بتائے گا ہم اس کے اوپر یقین کریں گے۔ اور میڈیا کے اوپر وہ پروگرام لگائے جاتے ہیں جن پروگراموں کے اندر فحاشی، عریانی، بے حیائی، پاکستان کی بدتمیزی اور پاکستان کے منفی پہلو ان کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ کبھی مثبت پہلوؤں کے اوپر کوئی گفتگو نہیں ہوتی، اس لیے ہم سب کے ذہن منفی ہوتے جا رہے ہیں، اور ہم میں سے ہر بندہ یہی کہتا ہے روڑ گئے، برباد ہو گئے، مک گیا، کوئی ملک نہیں، کوئی گل نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر کوئی ملک نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی چیز نہیں، تو 47 سے لے کے 2024 کیسے ہو گیا بھائی؟ یہ بتاؤ مجھے، 47 سے لے کے 2024 کیسے ہو گیا؟ اور اگر اچھے برے کی بات کرتے ہو تو دنیا کا کوئی ایک ایسا خطہ دکھاؤ جہاں اچھا برا نہ ہو۔ کائنات کی سب سے مقدس ترین جگہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ کا اپنا گھر ہے، جس کے بارے میں اللہ خود فرماتے ہیں کہ پہلا گھر جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے زمین پہ بنوایا وہ بیت اللہ تھا۔ وہ کون سا گھر ہے؟ بیت اللہ۔ سب سے مقدس جگہ ہے نا۔ کیا اس مقدس جگہ پہ اچھائی اور برائی دونوں چیزیں موجود ہیں کہ نہیں؟ دونوں چیزیں موجود ہیں ہمارے۔ لیکن ہم نا اپنے حوصلے توڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، شیطان نے ہمارے اوپر فکر مسلط کر دی ہے اور مایوسی کی طرف ہمیں لے کے جا رہا ہے۔ وہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، آج بھی دیکھو اس فتنے کے زمانے میں جہاں بندہ 5 منٹ بھی بغیر